اللہ کریم فرماتے ہیں لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. قرآن تو پھر قرآن ہے. اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم تم میں سے برابر نہیں ہے، تم میں سے برابر نہیں ہے. اللہ کون؟ من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا. فرمایا بعد والے لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو پہنچ نہیں سکتے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اے اللہ ان کا درجہ کتنا اونچا بنایا ہے، شان کتنا اونچا بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عظمت کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، لیکن لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا ہے، جہاد بھی کیا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے والے جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا ہے، جہاد بھی کیا ہے، کافروں کے ساتھ قتال بھی کیا ہے، فرمایا وہ اعظم ہیں، وہ ان کا درجہ اللہ نے بہت اونچا بنا دیا ہے. من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان صحابہ کرام سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان اسلام قبول کیا، بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام سے کر رکھا ہے. فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ وہ بھی جنتی ہیں، بعد والے صحابہ وہ بھی جنتی ہیں. اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن مقام، مرتبے اور درجے کے اعتبار سے جب مال کی قربانی مانگی گئی، مال پیش کر دیا. جان کی قربانی مانگی گئی، جان پیش کر دی. غزوہ تبوک تمام غزوات میں ایک ایسا غزوہ ہے، مشکل ترین سفر. آپ دیکھیں قحط پڑا ہوا تھا، کھجوریں کم، فصلیں کم. جب یہ غزوہ پیش آیا موسم گرمی کا، 2.5 لاکھ فوج مقابلے کے اندر،
اور ادھر مسلمان تقریباً 38,000. کتنی فوج بڑی ہوئی ہے دشمن کی، مقابلہ کتنا سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے سفر میں مجاہدین کی ضروریات کے لیے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی کہ میرے صحابہ اتنا دور کا سفر اور رستے میں اتنے اخراجات، اور اس وقت قحط پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے مالی حالات بڑے کمزور ہیں، اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر دو. حضور علیہ السلام نے چندے کی اپیل فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا، میں گھر گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارادہ دل میں رکھتے ہیں اس کو اپنی زبان پہ لے آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ الیوم اسبق ابا بکر. ہم تو دنیا کے معاملے میں دوڑ لگاتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے میری اس سے زیادہ ہو جائے. صحابہ کرام دین کے معاملے میں دوڑ لگاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الیوم اسبق ابا بکر، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا. آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ چندہ پیش کرو، مال پیش کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، سارے گھر کا سامان اکٹھا کر کے آدھا سامان باندھ دیا، آدھا سامان گھر والوں کی ضروریات کے لیے رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کے بڑے خوشی خوشی آ رہے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس کے اندر فرمایا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ یہ قدرت کی طرف سے اتفاق سمجھیں یا نبوت کی آج فراست سامنے آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر کا سامان اکٹھا کر کے آدھا سامان میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہے، آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھیک ہے اپنے سامان کو وہاں رکھ دو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار کے اندر ہیں کہ کب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. ایک گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بدل دی، سوال کی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق کتنا لے کے آئے ہو، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر صدیق کتنا چھوڑ کے آئے ہو. آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مانگیں، صدیق اکبر کوئی چیز اپنے گھر میں چھوڑ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے اگر میں
میں نے اپنے گھر کے اندر کسی جگہ پہ سوئی بھی رکھی ہوئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوئی بھی تلاش کر کے حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی بازار میں بیچ گئے، وہ پیسے بھی ساتھ لے گئے، گھر کا سارا سامان اکٹھا کر گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ رہا ہوں، سارا سامان اکٹھا کر کے میں نے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دی ہے۔ خود ٹاٹ کا لباس پہن کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں۔ ادھر سے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ تیری حالت کیسے ہے؟ آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پہ نوریوں کے سردار جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت صرف میری نہیں ہے بلکہ دیکھیں میرے ساتھ جو 70,000 فرشتے ہیں، آج سارے کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے صدیق اکبر کے پہنچنے سے پہلے پہلے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ جو ہی ابو بکر صدیق آپ کی مجلس میں پہنچے، ابو بکر صدیق عرش معلی سے اللہ کے بھیجے ہوئے سلام بھی دے دینا اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنا صدیق اکبر کیا تو اس حالت میں راضی ہے یا نہیں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے اللہ پہ بھی ہر موقع پہ راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پہ فرمایا لوگوں مجھے اللہ پاک کی ذات کی قسم ہے کسی بندے کے مال نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ سب سے مشکل کام جو دو چیزیں ہیں، ایک جان کی قربانی، دوسرا مال کی قربانی۔ ہجرت والی رات آپ نے مال کی جان کی قربانی پیش کر دی اور اسلام کی ہر مشکل گھڑی میں جب بھی ضرورت پڑی آپ نے مال کی قربانی بھی پیش کر دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک دن ابو بکر صدیق آپ بتائیں نا آپ کی کون سی خواہشات ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری کی ساری زندگی کی 3 خواہشات ہیں۔ کتنی خواہشات ہیں؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ ذرا محبت کے ساتھ، کتنی خواہشات ہیں؟ 3 خواہشات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کون سی 3 خواہشات ہیں؟ پہلی خواہش صدیق اکبر کی نظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کی پہلی خواہش یہ ہے
کہ چہرہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، نظر ابو بکر صدیق کی ہو. نظر کس کی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا موقع نصیب کرے کہ جب میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہو اس وقت نہ چاند کی نگاہ پڑے، نہ سورج کی نگاہ پڑے، نہ کسی بشر کی، نہ جن کی، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی، صرف میرے سامنے آپ کا چہرہ ہو. صدیق اکبر یہ دیدار کرتا رہے کرتا رہے. اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش کب پوری کی ہے؟ ہجرت والی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے. اللہ کے پیغمبر مکے کی گلیوں میں، صدیق اکبر مکے کی گلیوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ، صدیق اکبر پہاڑ کی چوٹی پہ، اللہ کے نبی غار میں، صدیق غار میں، اللہ کے نبی ام معبد کے خیمے میں، صدیق اکبر ام معبد کے خیمے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دور رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں، صدیق اکبر ساتھ ہیں. میرے نبی بدر میں، صدیق بدر میں، میرے پیغمبر احد میں، صدیق احد میں، میرے پیغمبر خیبر میں، صدیق خیبر میں، میرے پیغمبر خندق میں، صدیق خندق میں، میرے پیغمبر تبوک میں، صدیق تبوک میں، میرے پیغمبر صلح حدیبیہ میں، صدیق صلح حدیبیہ میں، میرے محبوب مکے میں، ابو بکر صدیق مکے میں، میرے محبوب مدینے میں، ابو بکر صدیق مدینے میں، میرے محبوب مزدلفہ میں، ابو بکر صدیق مزدلفہ میں، میرے محبوب صفا مروا پہ، صدیق اکبر صفا مروا پہ، میرے نبی عمرے میں، صدیق عمرے میں، میرے نبی حج پہ، صدیق اکبر حج میں، میرا پیغمبر رشتہ لینے میں، ابو بکر صدیق رشتہ دینے میں. کوئی موقع ایسا نہیں جس موقع پہ صدیق اکبر ساتھ نہ ہو. میرے دوستوں ساتھی ہوتے ہیں، کوئی گھر تک دوستی ہوتی ہے، کوئی بازار تک دوست ہوتے ہیں، کوئی کسی چوک تک دوست ہوتے ہیں. میں قربان جاواں صدیق اکبر کے نام دی یاری موڑ دی یاری ہوندی ہے تے کنن دی یاری توڑ دی یاری ہوندی ہے. میں قربان جاواں صدیق اکبر تیری دوستی دے تعلق دے کسے موڑ تے میرے نبی نو کلیاں نہیں چھڈیا. زندگی وچ بھی نال رہے ہیں تے روزے وچ بھی میرے نبی دے نال. آج بھی دیکھ لو صدیق اکبر صاحب، صدیق اکبر بولیے اونچی آواز سے، ساتھ ہیں صدیق اکبر. میرے دوستو ہجرت والی رات وہ جو خواہش ہے، سارا سفر مشکل کا سفر ہے، رات کا ٹائم ہے، جو ہی پہنچتے ہیں غار سور کے قریب. تھکے ہوئے دونوں ہیں، تھکے ہوئے دونوں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے. مدتوں سے خالی غار ہے. میرے دوستو آج کل بھی چڑھنا وہاں پہ بڑا مشکل ہے. کمال ہے صدیق اکبر تیرا جو رات کی تنہائیوں میں میرے نبی نو موڑیاں تے سوار کر کے غار تک لے بھی گئے. باتیں آسان، جو گئے ہیں ان سے پوچھ لو کتنا مشکل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے غار کی صفائی کی، سارے غار کی صفائی کی.
غار کی صفائی کر کے جو سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنی چادر اپنا کپڑا پھاڑ کے بند کر کے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پہ رکھ دی تاکہ کوئی موذی جانور، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھی خطرناک زہریلی چیز اس غار سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو صدیق اکبر کو ڈنگ مارے، میرے نبی کو ڈنگ نہ مارے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر اپنی جان اس طرح خطرے میں ڈال کے سارے غار کی صفائی کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باہر آ جائیں، تشریف لے آئیں، غار کے اندر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے دوستو پوری کی پوری رات سفر میں گزر رہی ہے، ابو بکر صدیق خود بھی بڑے تھکے ہوئے ہیں لیکن اپنے آرام کی فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ سے بڑے بےتاب ہو چکے ہیں، چونکہ اتنا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اب میرے دوستو اس غار کے اندر نہ سورج کی نظر ہے، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ سیاروں کی، نہ صحابہ کی، نہ کسی جن کی، نہ فرشتے کی۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کی خواہش پوری کر دی، فرمایا ابو بکر صدیق میرے نبی کا دیدار کردا رہے تے دل دے نال رجدا ہے۔